بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقفیت عامہ جماعت سوم جنرل نالج کلاس 3 کا ہم باب نمبر 15 کر رہے ہیں، قوت اور مشینیں۔ اس کی ایکسرسائز ہم نے کرنی ہے۔ ایکسرسائز میں سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ پرانے زمانے میں ڈیش کے اوزار استعمال کیے جاتے تھے، پتھر کے اوزار استعمال کیے جاتے تھے۔ 3 آپشن تھے، پلاسٹک، تانبے، پتھر۔ پتھر کے اوزار استعمال کیے جاتے تھے۔ نمبر 2، اوزار کام کو ڈیش سے کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، آسانی سے کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3 ہے، رسی اور نالی دار پہیا پر مشتمل سادہ مشین کو ڈیش کہتے ہیں، فانا، پلی، ڈھلوان سطح۔ تو یہ رسی ہے اور نالی دار پہیا، تو یہ پلی ہے، پلی۔ نمبر 4، ایک سوراخ پر مشتمل سادہ مشین ڈیش کہلاتی ہے۔ ایک سوراخ پر مشتمل سادہ مشین لیور کہلاتی ہے۔ نمبر 5، بھاری اجسام کو اوپر نیچے لانے کے لیے ڈیش استعمال کرتے ہیں۔ بھاری اجسام کو اوپر نیچے لانے کے لیے پہیا اور ایکسل نہیں، پلی اور فانا، تو یہ پلی استعمال کرتے ہیں۔ فانا تو چیرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، درست اور غلط کا انتخاب کریں۔ 1، ابتدائی زمانے میں انسان ہر کام ہاتھوں سے کرتا تھا، درست۔ لوہے کی دریافت سے انسان کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑا، وہ کہہ رہے ہیں تو غلط ہے، کیونکہ بہت فرق پڑا ہے۔ مشینیں ہماری زندگی کو آسان بنانے میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کرتی، یہ بھی غلط ہے۔ کردار ادا کرتی ہیں، یہ غلط ہے۔ تانگا بہت پرانے وقتوں میں بھی استعمال ہوتا تھا، یہ درست ہے۔ نمبر 5، قوت سے ساکن اجسام کو حرکت میں لایا جا سکتا ہے، بالکل درست۔ سوال نمبر 3، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ کالم الف میں لیور، سکریو، فانا، ڈھلوان سطح، پہیا اور ایکسل ہے۔ میں ان کو اس طرح بھی دے دیتی ہوں نمبر، اور پھر ہم اس کو ملا بھی دیتے ہیں۔ لیور ہے، لیور انسانی بازو ہوتا ہے، ایک راڈ بھی ہوتا ہے۔ سکریو ہے، سکریو کی مثال بوتل کا ڈھکن ہے۔ فانا، فانا کی مثال کلہاڑا ہے، چیرنے کے لیے، پھاڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور ڈھلوان سطح، ڈھلوان سطح پھسلن سیڑھی یا سلائڈ ہے۔ اور پہیا اور ایکسل دروازے کا ہینڈل ہے۔ اب اس کو میں نمبر دے دیتی ہوں۔ انسانی بازو 1 تھا، کلہاڑا نمبر 3 تھا، سلائڈ 4 تھی، بوتل کا ڈھکن 2 نمبر تھا، اور دروازے کا ہینڈل نمبر 5 ہے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ اس کے ہم سوال نمبر 4، سادہ مشینیں کس طرح ہماری مدد کرتی ہیں؟ اس کا جواب ہوگا، سادہ مشین ہمارا کام آسان بنا دیتی ہیں، ہمارے کام آسان بنا دیتی ہیں۔ نمبر 2، کسی چیز پر لگائی جانے والی قوت میں اضافہ کر دیتی ہے اور قوت کی سمت تبدیل کر دیتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، قدیم اور جدید زمانے کے ذرائع آمد و رفت میں کیا فرق ہے؟ نمبر 1، قدیم زمانے میں انسان آمد و رفت کے لیے بیل گاڑی، تانگا اور چھکڑا وغیرہ استعمال کرتا تھا۔ جدید دور میں جہاز، ریل گاڑی اور کار وغیرہ استعمال کرتا ہے۔ قدیم دور میں ذرائع آمد و رفت کی رفتار بہت سست ہوتی تھی، جدید دور میں ذرائع آمد و رفت کی رفتار طاقتور انجن کی وجہ سے بہت زیادہ تیز ہے۔ نمبر 3، قدیم دور میں ذرائع آمد و رفت بہت آرام دہ نہ تھے، جدید دور میں ذرائع آمد و رفت نے سفر آرام دہ اور محفوظ بنا دیا ہے۔ سوال نمبر 3، پرانے زمانے میں استعمال ہونے والے اوزاروں کے نام لکھیں۔ ہتھوڑا، آری، پلاس، کلہاڑا، یہ آج کل بھی یہ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 4، روزمرہ زندگی سے مثالیں دیں کہ آپ کھینچنے اور دھکیلنے کی قوت کہاں استعمال کرتے ہیں؟ تو نمبر 1، گھروں میں یا باہر عمارات میں دروازہ کھولنے اور بند کرنے کے لیے کھینچنے اور دھکیلنے کی قوت استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2 میں نے بنایا ہے، سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے کھینچنے اور دھکیلنے کی قوت استعمال ہوتی ہے۔
3 الماریوں کے کھولنے بند کرنے اور دراز کو استعمال کرتے بھی یہی 2 قوتیں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اور مثالیں بھی ذہن میں آتی ہیں تو آپ آسان مثالیں لکھ کے یاد کر سکتے ہیں۔